رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 27ویں آیت تک کی تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ 28ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، یعنی تم پر آسانی کرے، یعنی احکام کو بے حد آسان کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان زیادہ مشقت برداشت نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی احکامات میں ذرا سی سختی فرمائے تو اس کو برداشت کرنا ان کے لیے تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ارادے کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالی انسانوں سے احکامات میں تخفیف کا ارادہ فرماتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آسان احکام بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ لہذا ہر ایک جو مفتی ہے یا مسائل بتانے والا کوئی بھی شخص ہے، اسے بھی چاہیے کہ عوام الناس کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں بزرگان دین کے یا فقہاء اسلام کے کئی اقوال ہوتے ہیں، بعض بہت سخت ہوتے ہیں، بعض نرم ہوتے ہیں۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے، لوگوں کی کیفیات کے اعتبار سے ان میں سے صحیح قول کا انتخاب کر کے اس کو بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں پر لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت نکل سکتی ہو اور وہ آسانی اور سہولت دائرہ شریعت میں رہ کر ہو تو اسی کو بیان کرنا اولیٰ ہوتا ہے، ورنہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر صرف سخت مسائل بیان کیے جائیں، سخت احکام بیان کیے جائیں تو لوگوں کی طبیعتیں دینی پابندیوں سے متنفر ہو جائیں گی، ان میں نفرت پیدا ہوگی، اور یہ نفرت آہستہ آہستہ انہیں بغاوت کی طرف ابھارے گی، اور پھر جو معاشرے کے اندر آج اب ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ بھی ہے، یا اس نتیجے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق احکامات میں آسانی فراہم کریں اور لوگوں کو زیادہ سختی میں مبتلا نہ کریں۔ یہی معاملہ تبلیغ دین کرنے والے کا بھی ہونا چاہیے، اسے بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جب تبلیغ کریں، انہیں نیکی کی بات سمجھائیں، کسی برائی سے روکنے کی کوشش کریں تو آسان طریقے سے ہو، اور اس میں جو آسانی انہیں دے سکتے ہیں وہ دینی چاہیے۔ بہت زیادہ سختی کرنا، بہت زیادہ شدت کے ساتھ مسائل بیان کرنا، اس میں بعض اوقات عوام متنفر ہو جاتی ہے اور پھر نصیحت قبول کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جو تم میں باہم رضامندی سے ہو۔ تو تجارت کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کو مال کے بدلے میں لینا دینا باہم رضامندی کے ساتھ۔ تو اس لیے باہم رضامندی کے ساتھ اگر مال لیا تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ناحق صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ لو۔ اس میں جوا بھی آ گیا، سود ہے، رشوت ہے، غصب ہے، چوری ہے، خیانت ہے، جیب کاٹنا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سختی سے منع فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب انفسکم میں بڑا وسیع مضمون ہے کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اور مومن کا بھائی ہے، شریعت نے اس کو بھائی قرار دیا ہے، تو گویا کہ اس کو مارنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے خودکشی کرنا بھی اسی آیت کے تحت آئے گا کہ ممنوع ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اور اسی طرح نفسانی خواہشات پر اس انداز سے عمل کرنا کہ وہ نفسانی خواہشات ہمیں اخروی بربادی کی طرف لے جائیں، یہ بھی ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ تو اس میں دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک خودکشی کا معاملہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنے کی بنا پر انسان مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اخبارات میں بھی خودکشی کے بارے میں اسی قسم کی خبریں اس طرح لکھ دی جاتی ہیں کہ جس سے بعض اوقات خودکشی کی ترغیب حاصل ہوتی ہے، یعنی 6 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے مصیبتوں سے نجات پا لی۔
تو اب یہ جب ہیڈنگ کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے تصور قائم ہو جائے کہ خودکشی کرنے کی وجہ سے دنیاوی مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو مصیبتوں سے آزاد ہو گیا، دوسروں کو مصیبتوں میں چھوڑ گیا، خود آزاد ہو گیا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں نجات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو دنیا میں جس طرح ہلاک کیا وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنے آپ کو خنجر مارا تو وہ جہنم میں اپنے آپ کو خنجر مارتا رہے گا، اگر کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کیا تو وہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی اصل میں راہ نجات نہیں ہے بلکہ راہ ہلاکت ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ دنیاوی مصیبتوں سے مجھے آزادی مل جائے گی، یہ ایک نادانی ہے، کیونکہ اخروی مصیبتیں دنیاوی مصیبتوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اخروی مصیبتوں سے بچنے کے لیے خودکشی کا راستہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے اور دائرۂ شریعت میں رہ کر اعمال و افعال اور تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایسے گناہوں میں، ایسے افعال میں مشغول کر لینا کہ جس کی وجہ سے ہلاکت متوجہ ہو، وہ بھی اس آیت کے تحت آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے وقتی طور پر لذت حاصل کرنا، مزے حاصل کرنا اور وقت گزاری کے ذرائع اختیار کرنا، یہ سب حرام ہیں اور ان کا انجام آخرت میں بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی نعمت کی کمی ہے، کسی مصیبت کی آمد ہے تو یہ مشیت الہی کے تحت ہے، اور دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ظالم نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، وہ کچھ عطا فرماتا ہے تو اس کے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لہٰذا اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جانوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، یعنی مال کسی کا کھا لینا یا اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اس طرح کا کوئی کرے گا تو فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی اللہ کے لیے مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں یہ قید جو لگائی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو یعنی کسی کو اگر ہلاک کیا اور وہ ضرورت شرعیہ کے تحت ہے، جیسے رجم کرنا کسی کو، یا مطلب اسی طریقے سے جیسے جنگ وغیرہ کے اندر کو سامنے مسلمان آ گیا اسے مار دیا، تو یہ اس سے خارج ہے، کیونکہ یہ ظلماً اور عدواناً نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کا معاملہ بیان کر دیا کہ اس میں جو ہم مال لے رہے ہیں یا کرائے پہ کوئی شے دی، اس سے کرایہ وصول ہوا، تو یہ بھی سب چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، ظلماً عدواناً نہیں ہے، تو اس سے خارج ہوگا۔ اور جو مطلب ظلماً یا عدواناً، جیسے خودکشی بھی اس میں داخل ہے، دوسرے کو بیجا ہلاک کرنا بھی، ناحق ہلاک کرنا بھی داخل ہے، اس کے لیے وعید بیان فرما دی کہ فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، بشرطے کہ اس کے لیے اسے توبہ کی توفیق نہ مل سکی اور وہ اسی طرح گناہوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یا پھر اس کے جو زندہ رشتہ دار تھے انہوں نے اس کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کیا اور اس کی بنا پر بھی اس کی نجات نہ ہو سکی۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بعض اوقات خودکشی کرنے والا مثلا اس نے اپنے آپ کو جلا دیا، جلانے کے بعد اسے ندامت ہوئی، اس نے توبہ کر لی اور پھر اس کی ہلاکت ہوئی، تو انشاءاللہ یہ بھی بری ذمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خطائیں کر کے ہلاک ہوتا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار دیگر مسلمان اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس ایصال ثواب کی برکت سے وہ شخص آخرت میں نجات پا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ضمناً یاد رکھیں کہ خودکشی کرنے والا گناہگار ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے، دعائے مغفرت کرنا بھی جائز ہے، اور مشیت الہی پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے۔ ایک خودکشی کے طرز پر ایک شخص ہلاک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرما دی کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہوا، اس کے لیے دنیا میں کوئی ذریعہ نجات نہ بن سکا، تو پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہذا ہر ایک کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ قطعاً یہ ذہن نہ بنائیں کہ آج ہم نفسانی خواہشات پر عمل کر کے جو لذت حاصل کر رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں ایسی ہی لذات مل جائیں گی، ان کی بنا پر اخروی لذات سے آدمی محروم رہ سکتا ہے۔ یوں ہی یہ ذہن نہ بنائیں کہ خودکشی کرنے کی بنا پر ہم دنیاوی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں گے، اس لیے کہ دنیاوی پریشانیاں بہت تھوڑی اور معمولی ہیں، اخروی پریشانیاں بہت زیادہ اور بہت عظیم ہیں۔ لہذا ان کے پیش نظر ایک معمولی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، یعنی ان سے قطع نظر، یعنی آخرت کی جو پریشانی ان کو فراموش کر دیا جائے اور دنیاوی پریشانیوں کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کیا جائے، یہ نادانی کی بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، یعنی صغیرہ گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے مقام پر داخل کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، دوسرا کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ کبیرہ گناہ اصل میں اس کی مختلف تعریفیں بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تعریف تو یہ بیان کی ہے کہ جس گناہ پر کوئی وعید بیان ہو گئی، یعنی جہنم میں کوئی عذاب، کوئی گناہ کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ اس پر عذاب نازل ہوگا، یا کسی گناہ پر لعنت بیان فرمائی، یا کسی گناہ پر ہلاکت کے الفاظ آ گئے، تو اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جن گناہوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ اور بعض بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو بھی انسان معمولی سمجھ کر کرے وہ کبیرہ ہے، جس کو بڑا سمجھ کے کرے وہ صغیرہ ہے۔ یہ بھی بعض تعریف بیان کی گئی ہے، لیکن جو پہلے تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی، جمہور کا قول اسی پر ہے کہ کوئی ایسا گناہ کہ جس پر کوئی حد جاری ہوتی ہو، کوئی وعید بیان کر دی گئی ہو، اس پہ لعنت کا تذکرہ ہو، ہلاکت کا تذکرہ ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت توجہ کی طالب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا اسے صغیرہ نہیں چھوڑتا۔ شارحین نے اس کی شرح یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ لگاتار کرتا رہے، لگاتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کے دوبارہ ارتکاب کر لے۔ اگر ایسا ہوا کہ صغیرہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر صغیرہ کیا، تو یہ صغیرہ ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا صغیرہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر دوبارہ اسے کر لیا، ابھی توبہ نہیں کی تھی پھر دوبارہ کر لیا، تو اس طرح 3-4 بار اگر کسی گناہ صغیرہ کو لگاتار کرے، درمیان میں توبہ نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صغیرہ اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ کہ پھر وہ کبیرہ بن جائے گا۔ اس لیے کبیرہ گناہ کی ایک تعریف تو وہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، اور یہ بھی کبیرہ گناہ کی تعریف ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے، اسے لگاتار کیا جائے، درمیان میں توبہ نہ ہو، تو وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس گناہ کو چھوڑتے رہو، اس سے اجتناب کرتے رہو کہ جس پر کوئی وعید بیان ہو، یا جس پر حد جاری ہوتی ہو، لعنت بیان کی گئی، ہلاکت کی وعید ہو۔ اور اسی طرح صغیرہ گناہ کبھی لگاتار نہ کرو، بلکہ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لو، تو اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بقیہ اگر صغیرہ گناہ باقی ہوں گے نام اعمال میں، تو ان سب کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کا ارتکاب اپنے مقام پر باعث فضیلت اور باعث کمال ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی والا عمل ہے۔ آج ہماری عوام نے یہی معاملہ کیا کہ ہم گناہوں سے بچنے کے بارے میں مکمل شعور حاصل نہیں کرنا چاہتے، یا اس کے لیے پختہ ذہنی ہم پیدا نہیں کرتے ہیں۔ نیک اعمال کچھ ضرور کرتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن گناہوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرنے کا ذہن نہیں بناتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو شیطان ہمارا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ اگر تھوڑے بہت گناہ ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، ہم نمازیں بھی تو پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں، ہم غریبوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اس طرح بعض اپنے نیک اعمال کو بنیاد بنا کر یا اخروی نجات کا معیار قرار دے کر ہم بہت سارے گناہوں کا دلیری کے ساتھ ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ بات مناسب نہیں ہے،
یہ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، لہذا اگر کوئی دلیری کے ساتھ صغیرہ گناہ کرتا رہے تو وہ کبیرہ بن جائیں گے، اور جب کبیرہ بنیں گے تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے صغیرہ کی معافی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آگے حسد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس کی تمنا نہ کرو کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر حسد کی ممانعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر مختلف نعمتوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی تو تم اس کی تمنا مت کرو۔ چونکہ یہاں پہ ممانعت کا ذکر ہے، لہٰذا یہ صحیح طور پہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی تمنا حقیقتاً ممنوع ہے، کیونکہ سامنے والے کے پاس موجودہ نعمت کی تمنا کرنا ہمیشہ ممنوع نہیں ہوتا، بلکہ یہ باعث فضیلت بھی ہوتا ہے اور اس کو اچھا بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی مختلف امور کی بنا پر، کسی کو رنگت کے اعتبار سے، ایک کو کالا رنگ دیا، دوسرے کو گورا رنگ دے دیا، ایک کو لمبا قد دیا، دوسرے کو ذرا چھوٹا قد کا بنایا، کسی کو خوبصورت شکل دی، کسی کو عام شکل عطا فرمائی، کسی کو طاقت عطا فرمائی، کسی کو کمزور، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جس کو فضیلت دی یہ اس کا فضل و کرم ہے، جس کو کمی میں اللہ نے مبتلا فرمایا یہ اس کا عدل ہے۔ اور اس طرح بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ دیکھو اس نعمت کی کمی کی بنا پر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کمی کا شکار ہوتا ہے، عموماً فطرت انسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے زیادتی، نعمت کی زیادتی والے کو بار بار دیکھتا ہے اور اپنا موازنہ کرتا ہے۔ مثلا کسی کے رنگت میں اگر کچھ کمی ہوگی تو وہ گورے رنگ والے کو بار بار دیکھے گا یا مختلف رنگ والوں کو دیکھے گا اور پھر احساس کمتری کا شکار ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا چھوٹا قد ہے تو وہ لوگوں کے قد کو ہی دیکھتا رہے گا کہ اس کا قد کتنا لمبا ہے، اس کا کتنا لمبا ہے، اور پھر اپنے قد کے بارے میں احساس محرومی کا شکار ہوگا۔ یہ خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، شادی بیاہ کے اندر ان کی نگاہیں ادھر ادھر اسی لیے چلتی رہتی ہیں کہ موازنہ کرتی رہتی ہیں، کون کس شکل کی ہے، کسی کے ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، سونا کس کے پاس زیادہ ہے، کون خوش نظر آ رہی ہے، کون غم میں مبتلا ہے، اور پھر ان کو معیار بنا کر اپنی ایک حیثیت متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہے موازنہ۔ اب ہے تمنا کرنا۔ تمنا کرنا کئی طرح کا ہوتا ہے، مثلا 3 طرح کی ہم تمنا کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تمنا تو ایسی ہوتی ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ اس میں 2 چیزیں ہو گئیں، اپنے مسلمان بھائی سے ایک نعمت کے زوال کی تمنا، اور دوسرا اس نعمت کا اپنے لیے حصول کا ارادہ، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ شرعی طور پہ حرام ہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ آدمی سامنے والے سے زوال نعمت کی تمنا تو کرتا ہے، اپنے لیے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ تمنا کرنا کہ کاش اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی شکل بگڑ جائے، یہ بڑا خوبصورت ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، اس کو بڑی گیدرنگ مل جاتی ہے، ہمیں کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا، اللہ کر کے اس کی شکل ہی بگڑ جائے۔ تو معاذ اللہ یہاں پر جو یہ غلط قسم کا ارادہ یا خواہش دل میں پیدا ہوئی، یہ فقط اس سے زوال نعمت کی تمنا کے طور پر ہے، اپنے لیے حصول کا ارادہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہوا، اس کو کینہ اور بغض کہتے ہیں، اور یہ بھی اس آیت کے تحت ہے اور حرام ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جیسی تو نے اس کو عطا فرمائی اس کے پاس ضرور رہے، لیکن ایسی ہی نعمت یا اس سے بہتر تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس میں اپنے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی، ہاں اپنے لیے حصول کا ارادہ ضرور ہوتا ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، اور یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رشک صرف 2 اشخاص پر جائز ہے، ایک جس کو اللہ نے قرآن کی توفیق عطا فرمائی، وہ اس کو کثرت سے پڑھتا ہے، اور دوسرا جس کو مال عطا فرمایا اور وہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہ 2 کو خاص طور پہ آپ نے ان کی اہمیت اور فضیلت کے بیان کے لیے ذکر فرمایا، ورنہ تو رشک ہر مقام پہ ہو سکتا ہے، تو ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ حدیث میں حسد کے الفاظ یہ ہیں، ان 2 پہ حسد کرنا جائز ہے، لیکن شارحین نے اس کی شرح یہی فرمائی کہ یہ حسد سے مراد رشک ہے، کہ آدمی ان پر رشک کر سکتا ہے، یعنی یہ 2 اشخاص ایسے ہیں جو واقعی رشک کے حقیقتاً قابل ہیں، کہ اللہ نے مال دیا اسے خرچ کر رہا ہے، اور نیکی کی توفیق دی، قرآن کی توفیق عطا فرمائی تو وہ کثرت سے اس کی تلاوت کر رہا ہے۔
تو اب یہ حسد، کینہ اور رشک ہر مسلمان بھائی اور بہن کو اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ہم نے شروع میں اب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں 5 اسٹیپس ضرور پورے کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ہم قرآن کی عبارت پڑھیں۔ نمبر 2، اس کا ترجمہ کریں۔ پھر نمبر 3، اس کی تفسیر یعنی مکمل وضاحت اور تفصیل جانیں، جیسے آپ کی خدمت میں بھی میں نے عرض کی۔ اس کے بعد اپنا محاسبہ ہوتا ہے، ہم اب محاسبے کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ تو محاسبے پہ غور کرنا چاہیے، یعنی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو حسد میں مبتلا نہیں ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے پاس، یعنی اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کے تمنا تو پیدا نہیں ہوتی کہ نعمت ہمیں حاصل ہو جائے اور یہ اس سے محروم ہو جائے۔ اس طرح اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔